اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے۔ ایک ساتھ میڈیا کے سامنے حکومت کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کرنے والوں کی الگ الگ میڈیا ٹاپ۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہارنے والے عبدالغفور حیدری بھی مایوس، بولے ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ پی ڈی ایم کا حصہ نہ ہو۔ اعتزاز احسن نے آئینہ دکھا دیا، کہا پیپلز پارٹی کو نکال کر پی ڈی ایم پچھتائے گی، اپنی ٹانگ پر کلہاڑا چلائے گی۔ ہم سے استعفے دینے جیل جانے کا کہا جا رہا ہے۔ نواز شریف باہر ہیں اور شہباز شریف اپنی مرضی سے جیل کی پناہ گاہ میں ہیں۔ پی ڈی ایم اب بھی متحد ہے، فضل الرحمان کا گمان، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو چند دن کی مہلت دی۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ استعفے ایٹم بم کی طرح آخری آپشن ہے۔ پی ڈی ایم جب بنا رہے تھے اس وقت سے استعفے کا آپشن رکھا گیا۔ 10 میں سے 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں ہیں۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات کرتی ہے تو اکثریت کی بات مانے۔ مولانا نے نواز شریف سے آصف زرداری کی شکایت بھی لگا دی، کہا کہ زرداری کے غیر جمہوری رویے پر دکھ ہوا، ہمارے سینیٹ امیدوار کو ووٹ نہ دینے سے اعتماد ٹوٹا۔ مولانا صاحب کا بھی نواز شریف کو واپسی کا مشورہ، باہر ہونے سے فیصلوں پر عمل درآمد میں مشکلات ہیں۔ استعفے پہلا آپشن نہیں، دوسرا یعنی سیکنڈ آپشن نہیں، تھرڈ آپشن نہیں، بلکہ آخری آپشن۔ جب انہوں نے آخری آپشن کہا تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ استعفے پہلا، دوسرا یا تیسرا آپشن نہیں، آخری آپشن۔ جب انہوں نے آخری آپشن کہا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی تیاری کر لی تھی، نئی صورتحال سامنے آئی کہ استعفے دینے ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے بلاول بھٹو کی کوششوں سے جنم لیا ہے، چاہتے ہیں نہیں چاہتے کہ اس طرح سے پی ڈی ایم ٹوٹے، دوستوں کو منانے کی کوشش کریں گے۔ نون لیگی رہنما شاہد خان عباسی کہتے ہیں فرسودہ نظام کا حصہ نہیں رہنا چاہتا، پیپلز پارٹی کو فیصلے کے لیے مہلت دی ہے۔ الیکشن چوری ہوتے ہیں تو ملک نہیں چلے گا، ادارے آئین توڑنے سے نہ رکے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ 24 گھنٹے خاموشی کے بعد مریم نواز کا معنی خیز ٹویٹ، کہتی ہیں کل کا دن کہیں سے بھی برا نہیں تھا۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ سلیکٹڈ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اب اس کا متبادل تیار ہو رہا ہے۔ کیا مریم نواز کا ٹویٹ بھی کسی ڈیل کی جانب اشارہ تھا؟ یہ بزدار صاحب کو ہٹا کر کس کو لانا تھا؟ آخر یہ پلان کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنتے۔ حکومت کی تبدیلی پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اختلافات۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کے بجائے اتحادی جماعت کو وزارت اعلیٰ دینا چاہتی تھی، نبیل قبول نے تصدیق کر دی۔ عطا تارڑ نے اختلافات کی پوری کہانی بتا دی، کہتے ہیں 165 نشستیں رکھنے والی جماعت کس طرح 10 نشستوں والے گروپ کو وزارت اعلیٰ دے دے۔ فضل الرحمان سے کہا تھا کہ آپ سے ہاتھ ہوگا، آصف زرداری تاج چھاتی سے لگا کر کھیلتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان ہیوی ویٹ ہیں، یہ حکومت نہیں گرے گی۔ اپوزیشن نے ہر کونے میں جلسے کر کے دیکھ لیا، لانگ مارچ ملتوی کرنے کا فیصلہ بھی درست ہے۔ سیاست میں سکون آیا ہے، پی ڈی ایم اسمبلیوں میں آئے اور اصلاحات پر کام کرے۔ نون لیگ میں 2 گروپ ہیں، اقرار کریں یا انکار، ان کی مرضی۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی فیصلہ کیا۔ نجی چینل کے پروگرام دی رپورٹر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی نواز شریف سے بات پہلے ہی ہو گئی تھی، مولانا پہلی بار مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، عالمی قوتیں پاکستان میں انتشار چاہتی ہیں لیکن ہماری فوج موجود ہے۔ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم میں تمام جماعتوں کو بےعزت کیا ہے، اب کیا فائدہ ساری جماعتوں کو بھی ایک پیج پر لا کر وہ اتحاد نہ کر سکے، اب اس میں کچھ مزہ نہیں رہا۔ مولانا فضل الرحمان علماء کی لاج رکھیں، پی ڈی ایم کی صدارت سے استعفیٰ دے دیں۔ جے یو آئی رہنما مولانا شجاع الملک کی مردان میں گفتگو، کہا پی ڈی ایم مر چکی اور گزشتہ رات جنازہ بھی ہو گیا، پی ڈی ایم میں سب سے زیادہ نقصان جے یو آئی کا ہوا۔
وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، 2.5 سال گزر گئے، اب زیادہ محنت کرنی ہوگی، مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملاقات، صوبے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے قبضہ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف پنجاب حکومت کی کارروائیوں کو سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا انتخابی اصلاحات کے لیے بڑا قدم، شفاف انتخابات کے لیے جماعتوں کے نمائندوں پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو خط لکھ دیا، کہا پاکستانی کمیٹی بحث کر کے انتخابی اصلاحات کے ایک نتیجے پر پہنچے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنانے کی ہر کوشش کے خلاف جمہوری قوتیں مزاحمت کریں گی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انتخابی ووٹ کے سامنے سر جھکانے کے لیے الیکشن کمیشن کو حکومتی دھمکیاں قابل مذمت ہیں۔ دھاندلی انتخابی انجینئرنگ میں شرکت دار نہ بننے کو بغاوت کے طور پر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمیشن اور ارکان سے استعفوں کا مطالبہ بلیک میلنگ کا ہتھ کنڈا ہے۔ متحرک اور حقیقی جمہوریت کے لیے ایک خود مختار الیکشن کمیشن کا ہونا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے، پوری قوم آئین کے ساتھ کھڑی ہے۔ ضمانت کا حکم فوری طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، مریم نواز 7 اپریل کو نیب کی درخواست پر جواب داخل کریں۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری، وفاقی سیکرٹری داخلہ سے بھی تفصیلی جواب مانگ لیا گیا۔ مریم نواز کو نیب نے پھر طلب کر لیا۔ چودھری شوگر ملز کیس میں 26 مارچ کو لاہور آفس میں پیش ہونے کی ہدایت۔ شیئرز منتقلی کی تفصیل، 3 غیر ملکیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی اصل دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت۔ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر رد و بدل کا امکان، آئندہ چند روز میں کابینہ میں نئے چہروں کی شمولیت بھی متوقع۔ شبلی فراز اور فیصل وارڈا نے سینیٹر بننے کے بعد اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا۔ بیرسٹر علی ظفر، انوار الحق کاکڑ اور فیصل جاوید کی کابینہ میں شمولیت پر غور۔ اب ہم پہل نہیں کریں گے، مفاہمت کے لیے پہلا قدم بھارت کو بڑھانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا موقف، کہا جب تک بھارت اپنا پہلا قدم نہیں لیتا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیشنل سیکیورٹی سے تقریب پر خطاب میں کہا کہ اب صرف فوج تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، لوگ حکومت اور ملک کو اپنا سمجھیں تبھی محفوظ رہیں گے۔ پاک فضائیہ کے ایئر مارشل ظہیر بابر نئے ایئر چیف مقرر، وزیر اعظم نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور کو نشانہ امتیاز سول سے بھی نوازا گیا۔ تقریب ایوان صدر میں ہوئی، صدر مملکت عارف علوی نے مجاہد انور کو اعزاز سے نوازا۔